اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اعلان کیا تھا۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا عن قریب میری امت میں 30 کذاب یعنی جھوٹے لوگ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی سرکار سے کوئی کانے دجال کا اور پھر اس کے قبل کے جو قادیانی کذاب کا حال چھپا ہوا نہیں تھا، ادھر مسلمہ کذاب کا ہو یا پھر اسود انسی کا ہو یا پھر یہ آج کا جو برصغیر کا ہمارا فتنہ ہے یہ قادیانی کی شکل میں، سرکار نے فرمایا تھا 30 کذاب ہوں گے جو یہ گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو جس بندے نے اپنا عقیدہ بچانا ہے اسی نے پھر حوض کوثر سے سرکار سے جام بھی وصول کرنا ہے، اور جس بندے نے اپنے عقیدے کی حفاظت آج کرنی ہے اسی نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دراز گوش جو خود اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں کہاں سے چلا اور میرے آباء و اجداد کا تعارف کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس کس انعامات کن انعامات سے نوازا، میں اختصار کے ساتھ اس کی صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اس گدھے نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آباء و اجداد میں 60 گدھوں پر صرف نبیوں نے ہی سواری کی ہے، میں ان 60 میں سے صرف اکیلا باقی رہ گیا ہوں، ان میں سے میں آخری ہوں اور انبیاء میں سے آپ آخری ہیں، اور مجھ پر آپ سوار ہو جائیں، میں نے آپ کے لیے اپنی پشت کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے، میں ایک یہودی کا گدھا تھا لیکن غلام میں تمہارا تھا، رسی اس نے باندھی ہوئی تھی، جب بھی وہ مجھ کے اوپر سواری کرنا چاہتا، بیٹھنا چاہتا، تو میں جان بوجھ کر پھسل کر اس کو نیچے گرا دیتا کہ میں نے پشت سرکار کے لیے پاک رکھنی ہے، اس پلید کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے عاشق کہ مجھے بہت مارتا تھا کہ تو مجھے کام نہیں آتا، میں تمہیں پھر سزا دیتا ہوں، مجھے بھوکا رکھتا تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مارے کھائی ہیں، بھوکا رہا ہوں، لیکن کبھی بھی اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا۔ جب گدھے نے اتنا عشق دکھایا کہ وہ ختم نبوت کے لحاظ سے اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، اس نے ہمیں بھی تو بہت کچھ سکھا دیا۔ آج اگر ہمارے گلی میں کوئی قادیانی رہتا ہے، ہم جب اس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ سرکار کا کتنا دل دکھتا ہوگا، ہم یہ نہیں سوچتے اگر ہم ان سے دعوتیں اڑاتے ہیں، ان کو مسلمان کہتے ہیں، تو کل کس منہ سے سرکار کے در پر جا کر ہم شفاعت کی بھیک لیں گے، کس منہ سے جا کر حوض کوثر پر پانی پینے کی تڑپ رکھیں گے۔ تو سرکار تو فرماتے ہیں کہ فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے، جب بنے گا مکان خود ہی مکین آ جائیں گے۔ تیاری تو کریں نا، ہم اسلام کے لیے پکے تو ہوں، یہ کچی لسی والا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے مسلمان کا کہ جس لایا گلی اس نالی چور چلی، نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے عقیدے پر پہلا دیا ان کو قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اہل حق نے قربانیوں سے کبھی دریغ نہیں کیا، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، یا پھر عصر حاضر میں غازی ممتاز قادری صاحب کا کام۔ تو جو اچھا نیک صالح مسلمان ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ جس نے قادیانی کا فارم فل کر لیا اس کو تو کوٹھی مل جاتی ہے، ویزا مل جاتا ہے، کار مل جاتی ہے، اگرچہ وہ دل سے کہتا رہے کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تو اللہ کے رازق ہونے پر کتنا ایمان رکھتا تھا۔ تو کوٹھی کے لیے، اس کے بنگلے کے لیے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے، اپنی کاٹن کے لیے تو نے یہ سودا کر دیا، تو کہتا ہے میرا ختم نبوت پر ایمان ہے، تو کس منہ سے وہ اس ایمان کو وہاں پر جا کر پیش کر سکتا ہے؟ تو امت مسلمہ کو پیغام یہ ہے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے کہ ختم نبوت کا یہ جو مہینہ آ رہا ہے ستمبر کا، جس میں ان کو اقلیت قرار دیا گیا، ان کے اتنے لوگ حکومتوں میں ہیں،
ان کے اتنے لوگ پیسے والے ہیں، لیکن ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈلتی چاندنی تو پہر کی ہے۔ ایک دن بندے نے مر کے جب قبر میں جانا ہے تو کیا ساتھ لے کے جانا ہے؟ نہ اس کا پیسہ جائے گا، نہ اس کی شہرت جائے گی، جائیں گے تو اس کے اپنے اعمال جائیں گے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جو قطعیات عقیدے ہیں ان کو سالم لے کر اپنی قبر میں جائیں، تو یہی ختم نبوت کا فیضان بندے کو پھر حشر کی ساری منزلیں آسانی سے طے کروائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم شریف ہے محمد، ان سے پہلے کسی نبی کا نام محمد نہیں رکھا گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ محمد نام ہی بتاتا ہے کہ آپ ختم نبوت کے تاجور ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا کسی بھی کام پر آخر میں جا کر حمد بیان کی جاتی ہے، جیسے کوئی خطیب بیان کرتا ہے وہ آخر میں کہتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور پھر اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے ان کا آخری کلام یہی ہوگا الحمد للہ رب العالمین۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ حمد آخر میں ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد حمد سے مشتق ہے، تو اس میں بھی پیغام ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔